اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات سے چند ایک بات ڈسکس کرنی تھی ملکی حالات کے حوالے سے، کہ جس طرح ہمارا ملک آج کے دور میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے اور ہر طرف سے ایک مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور پریشانیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، عوام پریشان ہے بہت زیادہ. تو ایسے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا حل بیان فرمایا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ جب مسلمانوں پر کچھ مشکل حالات آتے ہیں تو ان کے لیے حل موجود ہوتا ہے، اور جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان تو کسی حالت میں نقصان میں نہیں ہے، یعنی وہ جس بھی حالت میں ہو نفع ہی نفع ہے. اگر پریشانی ہے تو صبر کر ثواب حاصل کر لیتا ہے، اور اگر وہ خوشحالی ہے، امن ہے، خوشیاں ہیں، فراوانی ہے تو وہ شکر ادا کر کے اللہ کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو پریشان ہونا، مایوس تو بالکل بھی ہونے کی اجازت نہیں ہے مسلمان کو. اس کے پاس سب چیز موجود ہے، حل موجود ہے. اور تو ایک مسلمان کی نظر تو سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جانی چاہیے. لیکن آج کل اس قدر بے یقینی کی حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دنیاوی اسباب کا حل بیان کیا جائے، اور اگر ہم ان کو کہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، قرآن میں اللہ نے یہ فرمائے، احادیث میں یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مولوی صاحبان کی باتیں ہیں، ہمیں تو کوئی کاروبار کی باتیں بتاؤ، کوئی ترقی کی باتیں بتاؤ. یہ سب پرانی نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا حل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے قرآن اور حدیث کے اندر. اسی میں ہمارے لیے، وہی ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. تو ایسے حالات میں اپنی بات تو نہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک مجلس میں اس ملک کی حالات کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائیں، وہی آپ حضرات کو میں بتلانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم دو کام کر لیں تو ہم اچھائی کی اور ترقی اور خوشحالی کی طرف جا سکتے ہیں. پہلا کام تو انہوں نے کہا کہ جو صاحب اختیار ہیں، عہدیدار ہیں، جن کے پاس کچھ اختیار اللہ نے دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیار کو بروئے کار لا کر عوام کی خدمت کریں اور حل نکالنے کی کوشش کریں دنیاوی اسباب کے اندر اور اللہ سے رجوع بھی کریں اور استغفار کا بھی اہتمام کریں. اور عوام کے لیے انہوں نے فرمایا کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی عہدہ نہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا وقت فضول کے تبصروں میں نہ ضائع کریں کہ فلاں حکمران ایسا ہے یا فلاں نے ایسا کر لیا، فلاں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے دعا کریں، استغفار کی کثرت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اور دعا تو فرمایا کہ تمام عبادتوں کا مغز اور خلاصہ ہے. تو اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ دعا سے کیا ہوتا ہے. آج کل کسی کو کہیں کہ بے دعا کریں تو کہتے ہیں یہ کیا دعا کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ دعا تو ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں. بندوں کی حالت یہ ہے کہ ان سے کچھ مانگا جائے، ان سے کچھ کہا جائے تو وہ ناراض ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام ہو. اور دعا کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو دعا کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے جو حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو دعا اچھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ہم کریں، اور اس کے اندر ہم جو اللہ سے سب سے پہلے شروع کریں ہم دعا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنی
وہ اللہ سے دعا رکھیں، مانگیں جو ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی ہے، یعنی گناہوں کی استغفار ہے، آخرت میں آسانی ہو، اسی طریقے سے بخشش کی طلبگار ہو، اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر جب اپنی دنیاوی ہم حاجت مانگنا شروع کریں اللہ سے کہ ہمیں فلاں کاروبار ترقی ہو، روزی ملے، فلاں شادی ہو جائے، جس طرح کی جو بھی ہماری دلی حاجتیں ہیں، تو اس میں بھی ہم اللہ سے یوں کہیں کہ اللہ بہتر ہو تو مجھ کو عطا فرما، اور بہتر بھی کیسے؟ دین، دنیا، آخرت اور معاش کے حوالے سے، اگر میرے لیے فلاں کام یا فلاں چیز بہتر ہے تو مجھے ضرور عطا فرما، اور اگر فلاں کام یا فلاں چیز دین، دنیا، آخرت، معاش کے حوالے سے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے دور رکھ، تو اور اس سے بہتر کوئی چیز مجھ کو عطا فرما۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اللہ پر بھروسہ، یقین اور اعتماد ہوگا، اور دوسری چیز جو ہے ہمیں ہمارا عقیدہ درست ہوگا، یعنی اگر کوئی چیز ہمیں ملی، اللہ کے وہی چیز جو ہم مانگ رہے تھے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے مجھ کو جو مانگا عطا فرمایا، اور مجھ کو یقین ہے کہ یہ چیز میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہوگی۔ اور اگر وہ چیز نہیں ملی تو ہم پھر اللہ کا زیادہ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی تو مجھ کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اور ضرور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہتر چیز عطا فرمائے گا، نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں، اور جب دعا مانگ کے ہم اٹھیں تو ہمیں یقین ہو 100% کہ الحمدللہ میری دعا قبول ہوگی، یعنی بے یقینی کے ساتھ اٹھیں گے تو وہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، تو یقین کے ساتھ ہم دعا بھی مانگیں۔ اور اس کے علاوہ اب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ دعا یہ ہو کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، وضو کریں، مسجد میں جائیں، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا دلی کے اندر، یہ ایک بہت بڑی ایک مسلمانوں کے پاس ایک ہتھیار ہے، اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کے پاس ایک ہتھیار ہے۔ تو اس کے اندر یہ خوش ہوں، اور کوئی کام درپیش کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے اللہ سے دل ہی میں باتیں کریں، اور دل ہی میں دعا مانگیں، یا اللہ میں فلاں کام کر رہا ہوں یا فلاں کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے تو مجھ کو عطا فرما، دور کر۔ دل میں اللہ سے جو باتیں کرنے کا ایک مزہ اور ایک لطف ہے، اور جو سکون ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہ کہیں کہ ابھی تو میں مسجد میں جاؤں گا، پھر دعا مانگوں گا، پھر موقع ملے نہ ملے آپ کو، تو آپ دل میں دعا مانگیں، آپ اللہ سے تعلق، یہ رجوع اللہ ہوگا، جو بھی کام شروع کریں اللہ سے دلی میں باتیں شروع کر دیں، یا اللہ بہتر ہے تو عطا فرما دے، یا بہتر کر دے، یا ترقی عطا فرما، جو بھی چیزیں۔ تو یہ چند چیزیں کام کرنے کی ہیں، اور دوسری چیز استغفار کی ہے، اور استغفار اس قدر جو ہے نا عظیم الشان ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم جو ہے نا اللہ سے استغفار کرو، سورہ نوح میں اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، تو کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ غفار ہے، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اور کیا فائدے ہوں گے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، موسلادھار بارش برسائے گا، اور ایسی بارش ہوگی جو تمہاری بنجر زمینوں کو زندہ کر دے گی، فصلیں لہلہائیں گی، غلہ اور اناج کی پیداوار ہوگی، تم خوب اس کے میں پھلو اور پھولو گے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جب اتنا کاروبار اور اتنا تمہارا پھیلے گا تو اللہ اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ بیٹے عطا فرمائے گا، تم کو بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری فرما دے گا کہ تمہیں بارش کی بھی اس کی ضرورت نہ ہو کہ کب ہوگی بارش، بلکہ نہریں جاری ہیں، جب چاہو اپنے باغات میں پانی لگاؤ اور سیراب کرو، اور پھل اور اناج اور غلہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو۔ تو انہوں نے اتنی ساری چیزیں، نعمتیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے جو بندہ زیادہ استغفار کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے نا اس قوم پر نہیں ڈالتے جو قوم استغفار کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم استغفار کی کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جن کے پاس اختیار ہے تو اس کو دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کو حل کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے امید اور بھروسہ اور یقین پر اپنے آپ کو جمع کر رکھیں۔ مایوسی اور ناشکری یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو
تو یہ چیزیں جو ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم خود اس کا پھل، رزلٹ، نتیجہ سامنے دیکھیں گے، کس قدر ملک ہمارا تبدیل ہوگا اچھائی کی طرف، ترقی کی طرف۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اللہ ہی کی سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، امید ہے میری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔